السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الى آخر الآیہ۔ محترم حضرات، آج کی تلاوت میں بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ طلاق کے متعلق بہت ساری آیتیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ آیتیں تھیں، اور الگ الگ مضامین آج کی آیتوں میں موجود تھے۔ تلک الرسول جو تیسرا پارہ جز جس کی شروعات ہوئی، تیسرے جز کی پہلے صفحے میں ایک عظیم آیت، ایک بڑی فضیلت والی آیت آج گزری ہے، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ محترم حضرات، آیت الکرسی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری صحت کی حفاظت کا سبب ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کے فضائل اور جس کے بڑے مضامین ہیں۔ ایک لمبا موضوع ہے، مختصراً میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی سورتوں کے مطابق سب سے افضل سورت الفاتحہ ہے۔ آیتوں کے اعتبار سے سب سے افضلین ترین آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عبداللہ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ قرآن کی تمام آیتوں میں افضل آیت کون سی ہے؟ دیکھیے، صحابہ کے ایمان، معمولی 4 آپشن ہمارے سامنے رکھے جائیں ایک سوال پر، ہم چن نہیں پاتے۔ 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں کہ ان آیتوں میں افضل آیت کون سی ہے۔ پہلی مرتبہ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول نے بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، عبداللہ غور کرو، بتاؤ۔ تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ آیت الکرسی ہے۔ جب اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے اپنا ہاتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو اس طرح مار کر کے کہا، یحلک اللہ یا ابا منذر، اے ابا منذر۔ ابو منذر ابن مسعود کی کنیت تھی رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہارے سینے کو دین کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، دعا فرمائی۔ تو آیت الکرسی بڑی عظیم آیت اور بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آیت الکرسی کے متعلق، اللسان، آیت الکرسی کی ایک زبان ہے، والشفتین، آیت الکرسی کے 2 ہونٹ ہے، تقدس الملک عند العرش، یہ آیت الکرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدس بیان کرتے رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، مشہور حدیث ہے آپ حضرات نے سنی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و عطیات پر جو کھجور اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، جب جمع ہوئے اس کے ذخیرے کو حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آج کی رات تم اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت کے لیے جب بیٹھے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات میں ایک چور کی شکل میں ایک چور آیا اور چرا رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی بات بتا کر کے، یعنی اپنی بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے رو کے کہتا ہے کہ میں کل سے نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن یہی معاملہ ہوا، پھر وہ آیا، پھر اس نے چوری کی، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پھر وہی بات فرمائی اور اس نے وہی رو کر کے اپنا معاملہ پیش کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن جب یہ معاملہ ہوا تو کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو چوری کرنے کے جو چور آیا تھا وہ کہتا ہے ایک چیز میں تمہیں بتاؤں گا، اس کا تم اہتمام کرنا۔ تمہارے قرآن کریم کی جو افضلین ترین آیت جو آیت الکرسی ہے اسے تم پڑھنا، کل سے میں نہیں آؤں گا۔ یہ بات سن کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا کہ اللہ کے نبی 3 دنوں سے فلاں جو ہے چور آ کر کے چوری کر رہا تھا، 2 دن تو میں نے اسے پکڑ کے چھوڑ دیا، اور آخر میں جو ہے جب میں اسے سختی کے ساتھ پکڑا تو اس نے یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَصَدَّقَ وَهُوَ كَذُوبٌ، وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچی بات کہی، اور آنے والا وہ شیطان تھا، آنے والا وہ شیطان تھا، اور اس نے بالکل سچ بات کہی۔ تو پتا چلا آیت الکرسی پڑھنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی سے بالکل ملتی جلتی نسائی کی ایک اور حدیث، ابن علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں یہ نیک لوگ جو نمازی ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، سب کچھ دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے انہیں جن کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنا نماز پڑھ کر کے بھی جو ہے یہ جنات ہمیں کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کے ہمارا اتنا ایمان تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں سے رات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھجور توڑ کر کے اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، جب رات میں رکھتے ہیں صبح دیکھتے کہ اس میں سے جو ہے کھجور کم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جایا کرتی تھی۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، رات میں جو میں نے رکھا تھا اب بالکل کم محسوس ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں انتظار کرتا رہا، تو میں نے آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب چیز اندر آئی۔ تھا وہ انسان، یعنی انسان کی شکل میں تھا، لیکن اس کا ایک ہاتھ کتے کے مانند، ایک ہاتھ ایک اور عجیب چیز جانور کی شکل، یعنی میں شک میں تھا کہ یہ جانور ہے یا انسان ہے۔ اس طرح کی ایک چیز گھر میں آئی اور اس میں سے کھانے لگی اور اب چوری کرنے لگی۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور جا کر کے میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جیسے میں نے پکڑا اور میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انا الجن، میں جن ہوں۔ اس نے صاف کہا میں جن ہوں۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو تم میرے یہاں کیا کر رہا ہے؟
اور میرے مال میں سے تو کیوں چوری کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم بڑے صدقہ خیرات کرنے والے ہو، اس لیے میں تمہارے مال میں پہلے ہی کمی کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کے گھروں میں بھی جو ہے یہ جنات چوری کیا کرتے تھے، اور آج بھی جو ہے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے۔ تب اس جن نے کہا تھا ایک آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اسے تم پڑھنا، کب؟ صبح ایک مرتبہ، شام میں ایک مرتبہ تم اسے پڑھنا، میں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا، آپ نے کہا صدق الخبیث، اس خبیث نے بالکل سچ بات کہی ہے، آنے والا ایک شیطان تھا جو خبیث کی شکل میں تھا۔ تو پتا چلا ہم اپنے گھروں میں چاہے اپنا مال ہو، زیورات ہو یا پیسے ہو، کوئی بھی چیز جب گھر میں رکھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے رکھنا چاہیے۔ گھر میں دروازہ بند کریں، آیت الکرسی پڑھ کر بند کریں۔ بہت ساری جو آیت الکرسی کے بڑے فائدے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو اس کے بڑے 10 مضامین ہیں، انشاءاللہ تاخرات میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔